رمضان کریم کا ایک بہت ہی بہترین اور سبق آموز واقعہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور دو پراٹھوں کے بدلے ملی مسکراہٹ، ایک نافرمان بیٹا جو بن گیا کتا۔ دوستو، ایک بیوہ عورت جس کے دو بیٹے تھے بڑی کٹن زندگی گزار رہی تھی۔ بچے چھوٹے تھے تو اس کو ہی کام کرنا پڑتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑتی تھی، چاہے گھر میں روکھی سوکھی باسی روٹی یا صرف نمک کا پانی ہی کیوں نہ ہو، وہ روزہ رکھتی۔ اس کا ایک بیٹا بہت اچھا، نیک اور ماں کا فرما بردار تھا، جبکہ دوسرا نافرمان تھا، نہ ہی اس کے دل میں کسی کے لیے نرمی تھی۔ ایک بار رمضان کا مہینہ تھا تو اس عورت نے روزہ رکھنے کے لیے بیٹوں کو اٹھایا۔ ایک تو جاگ گیا پر دوسرا نہ جاگا۔ جب ماں نے زبردستی اٹھایا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، تم بالغ ہو اور تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ روزہ رکھو، تو وہ بولا، کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا کھا کر روزہ رکھوں۔ ماں نے کہا، کل کی روٹی ہے، پامنی میں بھگو کر کھا لو، کم سے کم روزہ تو گزر ہی جائے گا۔ وہ بولا، اب یہ کھانا کھا کر سحری کروں گا، مجھے نہیں کھانا یہ باسی روٹی۔ وہ سو گیا۔ ماں نے دوسرے بیٹے کے ساتھ روزہ رکھ لیا، جس نے صبر و شکر کے ساتھ وہی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لی اور پھر نماز پڑھنے چلا گیا۔ اس کا بڑا بیٹا سارا دن سوتا رہا، لیکن چھوٹا بھائی روزہ رکھ کر بھی کام پر چلا گیا۔ ماں روز دعا کرتی کہ اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، تو آزمائش دیتا ہے، اسے اس سے نکال، اسے سچی راہ پر تیرے ایمان والے بندے چلتے ہیں۔ مجھے اپنی نہیں، اپنے بیٹوں کی فکر کھائی جاتی ہے کہ وہ خالی پیٹ روزہ نہ رکھیں، نہ کبھی ایسی افطار کریں کہ دسترخوان خالی ہو۔ ان کو پہلے افطار کے لیے کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا کھائیں گے، جبکہ اس کی ماں نے اور چھوٹے بیٹے نے روزہ رکھا تھا، لیکن بڑا بھائی بھی تو کھانا کھاتا ورنہ جینا حرام کر دیتا۔ چھوٹا بیٹا کام کی تلاش میں نکلا تھا، گرمی بہت تھی، اوپر سے سحری میں چند نوالے کھا کر اب تو حالت بگڑتی جا رہی تھی، اور وہ شکوہ نہیں کر رہا تھا، اسے خیال تھا بس اپنی ماں کا۔ ڈھونڈنے پر اسے کوئی مزدوری نہ ملی۔ وہ دکھی دکھی گھر واپس آ رہا تھا کہ اسے ایک دکان نظر آئی جس پر لکھا تھا، صرف روزہ دار ہی یہاں سے مفت میں سامان لے جا سکتے ہیں۔ وہ خوش ہوا، دکان کے پاس آیا، وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے جگمگاتے روشن چہرے کو دیکھ کر اس نے کہا، مجھے افطار کا سامان چاہیے۔ وہ ایک اللہ والے تھے۔ آپ نے کوئی سوال اس سے نہ پوچھا، بلکہ ایک لڑکے کو اشارہ کیا جس نے کھانے پینے کا سامان اس کو دے دیا۔ اللہ والے نے کہا، یہ ایک دن کا سامان ہے اور یہاں پر ایک دن کا ہی راشن ملتا ہے، اس لیے روز یہاں پر آنا پڑے گا، اور شرط یہ ہے کہ روزہ ضرور رکھنا، روزے کے بغیر یہاں پر آنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا وہ گھر آ گیا۔ ماں بہت خوش ہوئی اور کہا، یہ کس نے سامان دیا ہے؟ بولا، پتہ نہیں، راستے میں ایک دکان تھی، اس سے پہلے تو نہیں دیکھی تھی۔ حیرانگی کی بات کہ وہاں سامان مل رہا تھا صرف روزے داروں کے لیے، تو مجھے افطاری کا سامان دے دیا گیا۔ کس کی دکان ہے پتہ نہیں، پر ایک بزرگ تھے جن کی شخصیت تو بہت پر رونق تھی، اور انہیں دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ میں نے اب تک انہیں نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا، تم روزہ رکھو گے تبھی یہ سامان تمہیں ملے گا، روزہ خوروں کو یہ سامان نہیں دیا جاتا، روزے داروں کے لیے تحفہ ہے۔ میں نے کہا، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ آج ہم بھوکے پیٹ نہ سوئیں گے۔ پھر ماں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر افطاری تیار کی۔ جب افطاری بن گئی اور روزہ کھلنے میں کچھ وقت ہی بچا تھا تو بڑا بیٹا بھی ادھر آ گیا۔ اس کی ایسی شکل دیکھ کر ماں نے اس کو ڈانٹا اور کہا، تو فوراً وضو کر کے آ جا، گندا چہرہ دیکھ کر عجیب لگ رہا ہے۔ وہ بجائے ماں کی بات ماننے کے بھڑک گیا۔ اس نے ماں سے اونچی آواز میں کہا، میری مرضی، میں جیسا بھی بن کر آؤں۔ پھر وہ کھانا کھانے لگا۔ ماں نے کہا، بس رک جاؤ، روزہ کھلنے والا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے تو کھانا کھانا ہے۔ ماں کے لاکھ منع کرنے پر بھی اس نے روزے سے پہلے بھر بھر کر کھانا شروع کر دیا۔ نہ کوئی احترام، نہ کوئی تمیز۔ ایک دن کا کھانا تھا، اس نے ماں اور اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ نہیں دیا۔ چھوٹا بھائی تو اس بات پر بھی راضی تھا۔ ماں کو بڑا دکھ تھا کہ ایک بیٹا میرا کتنا سعادت مند ہے، بات ماننے والا ہے، دوسرا تو نالائق، اوپر سے روزہ بھی نہیں رکھتا۔ چھوٹے بیٹے نے کہا، کوئی بات نہیں ماں، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ اس کے بعد وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نکلا تو اسے وہی اللہ والے
कोने में नमाज पढ़ते नजर आए। इसने इनसे सलाम दुआ की। अल्लाह वाले ने कहा, लगता है तुमने रोजा इफ्तार नहीं किया। वो बोला, नहीं, मैंने आपका दिया हुआ सामान अपनी माँ को दिया। माँ ने मजे की इफ्तारी बनाई और हमने वो खाई। आपका बेहद शुक्रिया, आपकी वजह से आज हम भूखे ना रहे। अल्लाह वाले मुस्कुराने लगे। आपने कहा, चलो मेरे साथ चलो। आप इसे लेकर आगे चले गए, जहाँ पर गरम गरम पराठे बन रहे थे। अल्लाह वाले ने 2 पराठे लिए और इससे कहा, जाओ अपनी माँ को खिलाओ और तुम भी खाओ। वो ना करता रह गया, लेकिन आपने इसे जबरदस्ती पराठे दे दिए। वो घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में इसे गरीब बच्चा नजर आया, जिसकी बहन भी इसके साथ थी। इसका बहुत बुरा हाल था। वो रो रहा था। वो लड़का इस बच्चे के पास आया और कहा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोला, हम बहुत भूखे हैं। मेरी माँ भूख की वजह से बीमार हो गई है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए भीख मांग रहा था। शायद कोई मुझ पर रहम कर दे। लड़के के दिल में बहुत तकलीफ हुई। इसने इस लड़के को वो पराठे दे दिए और कहा, इस वक्त मेरे पास तो ये 2 पराठे हैं, इनको अपनी माँ को भी खिलाओ और तुम भी खा लो। बच्चा बहुत खुश हुआ। वो नमाज तरावी पढ़कर घर आ गया। सहरी के वक्त दोनों माँ बेटे उठे। आज भी इसकी माँ और इसने पानी पर ही रोजा रखा और बड़ा भाई घोड़े बेचकर सोता रहा। माँ तो इबादत में लगी रही। बेटा काम की तलाश में घर से निकल गया। चलते चलते वो जगह पहुंचा जहाँ वो दुकान थी। इसने देखा वो दुकान अब वहाँ नहीं है। बड़ा हैरान हुआ कि कल तक तो दुकान यहाँ थी, आज ये कहाँ चली गई। इसे फिक्र थी आज का रोजा खोलने की, क्योंकि इसकी माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो मजदूरी की तलाश करने लगा, लेकिन कोई भी छोटा बच्चा समझकर इसको मजदूरी नहीं दे रहा था। फिर इसे नमाज का ख्याल आया। जोहर की नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद में दाखिल हुआ। नमाज पढ़ने के बाद वो बाहर ही निकला था कि इसे फिर से वही अल्लाह वाले नजर आए। इन्होंने कहा, कोई काम नहीं मिला? इनको हर बार मेरी बात कैसे पता चल जाती है? वो बोला, नहीं हजरत, मजदूरी नहीं मिली। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ 2 दिन से बगैर सहरी के रोजा रख रही है। इसके मुंह से ये बात यूं ही निकल गई थी। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा माँ के लिए परेशान हो? जी हाँ, अपनी फिक्र नहीं, माँ की फिक्र है। वो बूढ़ी है और इसकी अच्छी आदत है, वो रोजा नहीं छोड़ती है, चाहे इसे कुछ मिले ना मिले खाने को। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो तुम्हारी रोजी का इंतजाम करते हैं। आप उसे उसी जगह लेकर आए जहाँ पर इनकी दुकान थी। लड़का हैरत से अल्लाह वाले की तरफ देख कर कहने लगा, अभी मैं यहीं से गुजरा था, लेकिन मुझे ये दुकान नजर नहीं आई थी। अब तो नजर आ गई है ना? दुकान बैठ जाओ, आज से यहाँ पर तुम काम करोगे, और हाँ, यहाँ से तुम सहरी इफ्तारी का सामान लेकर घर जाना। अब वो अल्लाह वाले के साथ इस दुकान पर बैठ गया। काम इसे नहीं आता था, लेकिन अल्लाह वाले ने इसे मिनटों में काम सिखा दिया। इसको खुशी इस बात पर हो रही थी कि ये अल्लाह के कितने पहुंचे हुए नेक बंदे हैं। जो भी इफ्तार का सामान लेने दुकान पर आता है, इससे सवाल किया करते हैं, रोजेदार हो ना, रोजा चोर तो नहीं। जो रोजादार होता है इसको वो अनाज मिल जाया करता था, लेकिन जो गरीब यतीम बेवा होती, इनको आप ऐसे ही राशन दे दिया करते। इस तरह इसका दिन बहुत अच्छा गुजरा। असर की नमाज के बाद इसने अल्लाह वाले के साथ नमाज पढ़ी और फिर इफ्तार के वक्त से पहले वो सामान लेकर घर जाने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, सुनो बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई घर पर सो रहा है ना, इससे कहना कि वो मुझसे मिले। वो फिर से चौंका कि मैं इनको कुछ नहीं बताता, इनको कैसे मालूम हो जाता है, ये बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं। इसने कहा, ठीक है हजरत, मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरी बात मान ले। तुम इससे कहना कि जहाँ पर तुम काम करते हो वहाँ से इसे ऐसा खजाना दिया जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। अब तो वो जरूर आएगा, इसने दिल में कहा। वो घर आ गया, अपनी माँ को इफ्तारी का सामान दिया। आज जब भाई इसका इफ्तार के लिए उठा तो इससे पहले सारा खाना माँ और अपने छोटे भाई का हिस्सा भी खाना चाहा, लेकिन अल्लाह का करम और अल्लाह वाले की दुआ की बरकत वो खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। वो खाता चला जा रहा था। खाना जितना था उतना ही बचा रहा, यहाँ तक कि इसकी माँ और छोटे भाई ने भी खाना खा लिया। इतने दिनों के बाद इनके पेट में खाना गया था। इन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन वो लालची हिरस वाला इंसान ये सोच रहा था, ये खाना बढ़ता क्यों जा रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा। इसके छोटे भाई ने इसको इस तरह खाने की तरफ देखे पाया तो कहा, जहाँ पर मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पर जो एक अल्लाह वाले हैं वो तुम्हें बुला रहे हैं। क्यों जाऊँ इनके पास? मैं कोई काम नहीं करूँगा, तुम जाओ और काम करो।
نہیں، یہ تو کمال کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں کام کے بغیر ایک ایسا خزانہ دیں گے جو آج تک کسی کو نہیں دیا، مجھے بھی نہیں ملا۔ اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے کہا، اچھا تو مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ چھوٹا بھائی؟ چھوٹا بھائی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے نکل رہا تھا، اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور دکان کی طرف آ گیا۔ اللہ والے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ اس کے بڑے بھائی نے اللہ والے سے مل کر کہا، جی آپ کو مجھ سے کام تھا؟ آپ نے کہا، ہاں، پہلے میرے ساتھ نماز پڑھ لو۔ اس کے بعد، نہیں میں نماز نہیں پڑھتا، وہ فوراً بولا۔ اللہ والے نے کہا، تمہیں دولت اور پیسہ چاہیے نا؟ زمینی خزانے کی بات کر رہا ہوں، تو پھر تمہیں نماز تو پڑھنا ہی پڑے گی۔ اسی لالچ میں وہ اللہ والے کے ساتھ مسجد میں آ گیا اور نماز پڑھنے لگا۔ دل تو نہیں تھا، دکھاوے کی نماز پڑھی۔ اس کے چھوٹے بھائی کے دل کو بہت سکون ملا کہ کم سے کم اس نے یہ کام تو کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ والے اسے لے کر دکان پر آ گئے اور کہا، یہ لو 10 درہم، یہ تم اپنی ماں کے اوپر خرچ کرنا۔ میں اپنی ماں پر کیوں خرچ کروں؟ یہ میرے پیسے ہیں، میری کمائی ہے۔ پر کچھ نہیں کہا کیونکہ اس کو تو فائدہ مل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ پیسے لیے۔ اللہ والے نے کہا، کل تم آؤ گے نا؟ کہنے لگا، ہاں ہاں میں آؤں گا۔ اللہ والے نے کہا، روزہ رکھ کر آؤ گے تو اس سے بھی زیادہ تمہیں پیسے ملیں گے، تمہاری جیب کبھی خالی نہیں ہوگی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور مکاری سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے وہی یتیم بچہ اور اس کی بہن نظر آئی جو اس کے چھوٹے بھائی کو ملے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، ہمیں بڑی ضرورت ہے پیسوں کی، کیا تم ہمیں پیسے دے سکتے ہو؟ کیوں تمہیں پیسے دوں؟ ہماری ماں بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ اس نے اس بچے کو دھکا مارا اور اس کی بہن کی منہ پر بھی چاٹا مارا اور کہا، چلو ہٹو یہاں سے، آیا بڑا، پہلی بار تو زندگی میں میرے ہاتھ پیسے آیا ہے، وہ بھی بغیر محنت کے، اور میں تجھے پیسے دے دوں؟ وہ بچہ روتا رہا۔ بڑا بھائی اس کو دھکا دے کر اپنے دوستوں میں چلا گیا۔ رات بھر ان کے ساتھ عیاشی کرتا رہا۔ یہاں پر چھوٹے بھائی نے عشاء کی نماز کے بعد اللہ والے سے گھر جانے کی اجازت لی تو انہوں نے اسے بھی 10 درہم دیا اور کہا، تم گھر لے جاؤ اور جس طرح چاہے انہیں استعمال کرو۔ انہوں نے سحری کا سامان بھی اسے دے دیا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا کہ اس کی ماں بھوکی نہ رہے گی، بنا سحری کے روزہ نہ رکھے گی۔ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا تو اسے راستے میں روتے ہوئے یتیم بچے نظر آئے۔ وہ پریشان ہو کر قریب آیا تو یہ تو وہی بچہ ہے اور اس کی بہن تھی جو اس سے پہلے اسے ملے تھے۔ اس نے کہا، کیوں روتے ہو؟ بچہ کہنے لگا، بھائی میری ماں بیمار ہے، اس کی دوائی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ چھوٹے بھائی کے دل میں بہت رحم آیا۔ اس نے 10 درہم اس کے ہاتھ میں رکھ کر کہا، جاؤ اس سے اپنی ماں کا علاج کرواؤ۔ بچے نے اس کو بہت دعائیں دی اور کہا، تم ہمیشہ میری مدد کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے روزے قبول کرے اور تمہیں بہت بڑا انسان بنائے۔ دعا لے کر وہ گھر گیا۔ ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا، ماں آج ہم بغیر سحری کا روزہ نہیں رکھیں گے، یہ لو میں سامان لے کر آیا ہوں، تم اس کو بنا لینا۔ اس کے بعد وہ سونے کے لیے چلا گیا۔ سحری کے لیے ماں نے اسے جگایا۔ دونوں سحری کرنے ہی لگے تھے کہ اس کا بڑا بھائی شراب کے نشے میں دودھ گھر میں آیا۔ اس کی ماں بولی، تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنے پاک مقدس مہینے میں ایسی گندی ناپاک حرکتیں کرتا ہے۔ وہ چیخنے لگا۔ اس نے کہا، تم چپ کرو، میں جو چاہے کروں، میرا پیسہ ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے معاملے کی نزاکت کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ دیکھو، یہ حرام کام نہ کرو اور تمہیں ویسے بھی روزہ رکھنا ہے، یاد ہے نا کل کی بات؟ اللہ والے کی بات ایسی مدہوشی کے عالم میں بھی اسے یہ بات تو یاد نہیں تھی کہ وہ روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ ضرور یاد تھا کہ اس کو پیسے ملنے ہیں۔ کہنے لگا، وہ ہاتھ دھویا اور آ کر سحری کرنے لگا۔ اس کی نیت روزے کی نہیں تھی، نہ اسے روزہ رکھنا تھا، صرف دکھاوے کے لیے اس نے سحری کھائی اور جا کر سونے لگا۔ بھائی نے کہا، آپ نماز پڑھ لو، تم جاؤ میں پڑھ لوں گا۔ بھائی نے ضد نہیں کی اور چلا گیا۔ وہ سارا دن پڑا سوتا رہا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی کام بھی کرتا رہا، لوگوں کی خدمت بھی کرتا رہا، اللہ والے کے ساتھ قرآن پاک بھی پڑھا اور ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ اللہ والے نے کہا، لگتا ہے تمہارا بھائی نہیں آئے گا۔ نہیں حضرت، ایسا نہیں ہوگا، آپ نے بلایا ہے تو ضرور آئے گا۔ اب وہ بڑا بھائی افطاری تک سوتا ہی رہتا، لیکن عصر کے وقت اس کی اچانک آنکھ کھلی، جیسے ہی کسی نے دھکا مار کر اسے جگایا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جلدی سے بھاگم دوڑ کرتا ہوا اللہ والے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، یہ لے میں آ گیا، اپنا وعدہ میں نے نبھایا ہے، آپ نے مجھے بلایا تھا نا؟ اللہ والے بولے، روزہ ہے؟ جی ہاں روزہ ہے۔
آپ نے پوچھا سچ بتاؤ روزہ ہے؟ آپ پوچھ لیجئے چھوٹے بھائی سے، میں نے سحری بھی کی ان کے ساتھ۔ اللہ والے نے کہا جھوٹ بولتے ہو، تم رات بھر شراب میں دھت رہے، جوا کھیلتے رہے، حرام کاری کرتے رہے اور اپنی ماں سے گستاخی بھی کی، پھر تم نے دکھاوے کے لیے سحری نہیں کیا۔ کہنے لگا آپ ایسے کیسے جانتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں یا میں نے روزہ نہیں رکھا؟ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ کل تم نے اس یتیم بچے کے ساتھ کیا کیا، یہاں تک کہ ایک بچی پر بھی ہاتھ اٹھایا اور وہ بولا یہ سراسر الزام ہے، اگر آپ میری مدد کرنا نہیں چاہتے تو کچھ صاف صاف کہہ دیں، اس طرح تماشا کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ چھوٹے بھائی نے کہا دیکھو تم اپنی غلطی مان لو اور کہہ دو کہ ہاں تم روزہ نہیں رکھ سکے، اپنی غلطی ماننے والا ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو کیوں مانوں؟ اللہ والے نے کہا تو ایک بدبخت بد نصیب انسان ہے، تو بڑا برا انسان ہے۔ کل تجھے موقع دیا گیا کہ تو اپنی اس غلطی کو، اپنے اس گناہ کو سدھار لے، لیکن تو نے کسی بچے کا دل دکھایا، ایک ماں کا دل دکھایا۔ سب سے بڑی بات تو روزہ رکھ کر بھی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے روزہ رکھا ہے، اپنے جرم پر پشیمان ہونے کے بجائے اتنا اترانے والا تو خود کو ایک مسلمان مانتا ہے۔ ہاں میں مسلمان ہوں، مسلمان ہو کر تجھے اللہ کا کوئی ڈر خوف نہیں؟ تو نے ایک گناہ کر کے اپنے لیے تو کھڈا کھودا ہے، لیکن جس طرح اس یتیم بچے کے ساتھ سلوک کیا ہے کبھی معافی نہیں دی جا سکتی۔ میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ اللہ والے نے کہا تو خود پوچھ لے اس یتیم بچے سے۔ یتیم بچہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا، وہ کب آیا وہاں پر کسی کو نہیں پتا۔ کہنے لگا جی ہاں حضرت، اس نے مجھے دھکا دیا، میری بہن کو بھی مارا، صرف اس لیے کہ مجھے اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے، میری ماں مرنے والی تھی، لیکن یہ جو نیک لڑکا ہے نا، اس نے میری مدد کی، پہلے بھی کی، اس نے مجھے اپنا کھانا دیا تھا، اس نے وہ کام کیا ہے جس سے اس کو دنیا میں بھی یہ انعام ملے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا۔ اللہ والے نے کہا دیکھا تم نے اس کی ایک مسکراہٹ میں کیا راز چھپا ہوا ہے، تم نہیں جانتے۔ وہ اپنی غلطی پر اب بھی نادم نہیں تھا، نہ شرمندہ تھا، نہ ہی اس نے معافی مانگی۔ اس نے کہا میں تمہارے آگے بھیک نہیں مانگ رہا، اے بوڑھے انسان، تم نے خود مجھے پیسے دینے کی بات کی تھی، تبھی میں چلا آیا۔ اللہ والے کہنے لگے اب بھی وقت ہے، سنبھل جا، اگر تم اس بچے سے اپنے کیے پر معافی مانگتے ہو تو اللہ پاک تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ بولا بالکل نہیں، ہرگز ہو نہیں سکتا، ناممکن سی بات ہے، ان سب گاؤں والوں کے سامنے تم نے میری بےزتی کی ہے اور تم کو میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ گھر آ گیا۔ اللہ والے اس چھوٹے لڑکے کو سامان دیا اور کہا جاؤ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ افطار کرو۔ اس نے کہا اللہ والے میں اپنے بھائی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اور بچے سے کہا تم بھی اسے معاف کر دو۔ یتیم بچہ بولا میں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا؟ اپنے گناہ پر جو شرمندہ نہیں ہوتا، توبہ کا آنسو نہیں بہاتا، تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے، اسے سزا دیتا ہے۔ وہ بہت دکھی دل کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ اس نے ماں کو سارا قصہ سنا دیا۔ ماں نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا تو کیوں نہیں صحیح ہوتا، ایک اللہ والے تجھے سچی راہ دکھانے آئے تھے، تو بھی اپنے بھائی کی طرح سب کی دعائیں لے، دیکھنا تیری زندگی بھی بدل جائے گی اور اس کی طرح تو بھی خوشی خوشی زندگی جیے گا۔ وہ ویسے بھی غصے میں بھرا ہوا تھا، اس نے ماں پر ہاتھ اٹھا دیا اور دھاڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا کہ تو میری ماں ہو نہیں سکتی، الٹا مجھے بول رہی ہے۔ چھوٹے بیٹے کو بہت رنج ہوا، اس کی ماں بہت رو رہی تھی۔ دونوں نے چپ چاپ افطاری کی۔ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ گیا، وہاں پر اللہ والے کو دیکھا تو وہ رونے لگا۔ اللہ والے نے کہا مجھے سب پتا ہے تیرا بھائی کتنی گہری کھائی میں گر چکا ہے، اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد آپ نے اس چھوٹے لڑکے کے ساتھ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی۔ جب آپ باہر آئے تو دیکھا دور سے ایک کتا بھاگتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اللہ والے پاس آ گئے اور اللہ والے کے آگے پیچھے وہ کتا پھرنے لگا۔ بھائی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن اللہ والے نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تمہارا بڑا بھائی ہے۔ اللہ والے نے کہا اس کے گناہ اس کو دنیا میں ہی سزا دے دی گئی ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ جیسا بھی تھا میرا بھائی تھا، کیا میرے کیے ہوئے عمل اس کے کام نہیں آ سکتے؟ میری بیوہ ماں کی نیکیاں کام نہیں آ سکتی؟ اس نے کل رات اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا، اس نے یتیم بچے کی بددعا لی اور تم کہتے ہو اس کو تمہاری اور تمہاری ماں کی نیکیاں دے دی جائیں۔ بھائی نے کہا دیکھیے حضرت یہ بہت شرمندہ ہے، مجھے لگتا ہے اس نے توبہ کر لی ہے۔ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں نا،
आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे पता है इसने आपका दिल दुखाया है, सबका दिल दुखाया है, और रमजान के महीने का इसने एहतराम नहीं किया, पर जो भी है मेरी माँ ये गम सह नहीं सकेगी। अल्लाह वाले ने कहा, चलो इससे पूछते हैं ये कितना शर्मसार है। इसके बाद आपने दुआ की, ऐ अल्लाह इसको जबान दे दे और ये इंसानों की तरह बोलने लगे। अल्लाह वाले की दुआ पर इसको गैब से ताकत मिली और वो बोलना शुरू हो गया। जब वो बोल रहा था तो आसपास जो नमाजी खड़े हुए थे वो भी इसको सुनने लगे, क्योंकि पहली बार ये रूप देखा था कि एक कुत्ता इंसान की तरह बोल रहा था। इसने कहा, ऐ लोगों, उस दिन तुम सबके सामने मेरे तमाशा बनाया था, लेकिन असल तमाशा करने वाला तो मैं खुद था। हाँ, मैं माफी मांगता हूँ। अपनी माँ पर हाथ उठाने के बाद शराब खाने चला गया था, लेकिन वहाँ पर जुआ खेलते हुए मैं बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब मैंने अपने आप को देखने लगा तो मैं कुत्ता बन गया था। वहाँ पर सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वो मेरे दोस्त जो कभी मेरी तारीफ किया करते थे मुझे पैर मार कर रहे थे, मुझे भगा रहे थे। इतनी जिल्लत मैंने कभी नहीं सही। फिर पता चला जो कुछ मैं दूसरों के साथ करता हूँ वही तो मेरे साथ हो रहा है। मुझे मालूम हो गया कि किसी जुर्म की सजा मुझे मिली है, इसलिए मैं आपके पास आ गया। मेरा छोटा भाई सही कहता है, मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा या इस्तग़फ़ार करता हूँ, मैं सबसे माफी मांगूंगा। बस आप एक बार दुआ करें कि मैं इंसान बन जाऊं। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, लेकिन मेरी दुआ से ज्यादा तुम्हें दुआ उस यतीम बच्चे की लगेगी जिसको तुमने बहुत सताया। आपने इसको आवाज दी, वो फौरन चला आया। छोटे भाई ने कहा, सुनो ए प्यारे बच्चे, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि इस छोटे भाई ने तुम्हारी मदद की जब तुम भूखे थे, जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी। मैं अपने एहसान को नहीं जता रहा हूँ, बस तुमसे कहता हूँ कि मेरे भाई के लिए दुआ कर दो, ये फिर से इंसान बन जाए। लड़के ने कहा, हाँ मुझे याद है, वो 2 पराठे जिससे मेरी माँ और मेरी बहन का पेट भरा, वो 10 दरम जिससे माँ के लिए मैं दवा लाया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ और मेरी बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तुम्हारी वजह से मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारा भाई जो इस वक्त कुत्ते बने फिरे हैं इंसान बन जाए। यतीम बच्चे ने दुआ की थी। वो बड़ा भाई कुत्ते से इंसान बन गया और रोते हुए यतीम बच्चे के पास आया और कहा, अब सिर्फ मेरा छोटा भाई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बल्कि तुम और तुम्हारा पूरा खानदान मेरी जिम्मेदारी है। बस मुझे भी इस तरह की मुस्कुराहट भरी दुआ देना। और वो मुस्कुराने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, तुमने जो काम किया है इसके बदले मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अल्लाह पाक तुमसे राजी हो। मैंने कहा था ना कि तुम्हें खजाने दिए जाएंगे। ये दुकान तुम्हारे भाई की हो ही गई है, जिससे इसकी रोजी चलती रहेगी और कभी इसका दस्तरखान खाली ना होगा। लेकिन तुम वो जमीन तोहफे में लो जिस पर ये सारा अनाज पुख्ता है, और वो अनाज भी कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह वाले का वादा पूरा हुआ। इन दोनों भाइयों को अल्लाह पाक ने इतना नवाजा कि वो सबकी मदद भी करने लगे थे, और इस बड़े भाई ने कभी भी रोजा नहीं छोड़ा था।